میرا میرے دو سوال ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے اب وقت ہے پوچھئے کا. آپ نے بہت سے سوال پوچھے, ہم ان کا جواب دیں گے. السلام علیکم طلعت صاحب, یہ حکمران عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے. یہ جو کچھ ملک میں کر رہے ہیں نا, یہ ایک آگ کو ہوا دے رہے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں اور جتنے لوگوں کو جانتا ہوں وہ بہت پریشان ہیں. اور جس دن یہ لاوا پھٹے گا نا تو ایک طوفان آئے گا, اور پھر یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی ہے, آپ جو بھی نام لیتے ہیں ان کا, ان سب سے سنبھالا نہیں جائے گا. اور یہ ہمیں عام آدمی کو نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں ان کو کیوں نظر نہیں آ رہا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں نے پچھلے سوال کے جواب میں اسی فرسٹریشن کا تو اظہار کیا. اللہ نہ کرے کہ لاوا پھٹے, وہ اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوگا, ظاہر ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں. لیکن ابھی بھی اپرچونٹی ہے ٹو سیٹ تھنگز رائٹ. نیشنل گول سیٹنگ کی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس, نیشنل ویژن کی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس. عوام کی فلاح اور ملک کی سلامتی, حقیقی سلامتی کی بات کر رہا ہوں, جو ہمیں سرو کرتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کو مرکزیت دینے کی اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہے. اور میں پچھلے سوال کی طرح اس سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتا کہ اگر ہم سب کو نظر آ رہا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے, تو جن کا خیال ہے کہ ان کو سب چیزیں نظر آ رہی ہیں, ان کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ گزشتہ 6 مہینے سے پاکستان کے ایک بہت بڑے معتبر اخبار ڈیلی ٹائمز کے ساتھ میں نے کام کیا. تقریباً 18 مہینے. گزشتہ 6 مہینے سے مجھے تنخواہیں نہیں دی, اور ایک تنخواہ مانگنے کے لیے ہم نے اسے کہا کہ ہمیں ایک تنخواہ دے دے تاکہ ہم اپنی چیزیں مینیج کریں, تو انہوں نے ہمیں ٹرمینیٹ کر دیا. اب ایک دوسرے بڑے روزنامے میں رپورٹنگ کرے, وہاں بھی تنخواہ کی یہ حالت ہے. تو ہم بھی مایوس ہیں کہ کیا واقعی پاکستان میں جو بحث ہے کہ پاکستان میں جو ہے صحافت ختم ہو رہی ہے, اور صحافت سے وابستہ جو لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش جو ہے وہ صحافت ہے, کیا ان پہ حالات مزید سخت ہوں گے؟ تو آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. میری تمام سمتیز آپ کے ساتھ ہیں جی. آپ کی طرح بہت سارے ایسے دوست ہیں جنہوں نے جو مجھے بھیجتے رہتے ہیں, اپنے مسائل پر میسیجز کرتے رہتے ہیں, اور میں خود بہت پریشان ہوتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں ان کو کوئی ایسا مشورہ دوں کہ جس سے ان کے دل کو تسلی ہو. میں ان کو یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو پرنٹ مارکیٹ ہے وہ کس طریقے سے شرنک ہو رہی ہے, ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اور ویسے بھی مالکان جو ہے نا, آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا, حیرانی کی بات ہے کہ جو اخبار یہ چینل گر بھی رہا ہوتا ہے اور نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, اس کے مالکان کہتے ہیں جی ہم نے بندے نکالنے ہیں, سینکڑوں نکال بھی دیتے ہیں, ان مالکان کی زندگی کے اوپر کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ اسی طریقے سے اچھے ہوٹلوں کے اندر ٹھہرے ہوتے ہیں, بڑی گاڑیوں کے اندر سفر کر رہے ہوتے ہیں, ان کے بیرونی سفر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں, بچے بھی ان کے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پروفٹ مارجنز میں کوئی فرق نہیں آتا. لیکن جب بھی بات ہوتی ہے تو واویلا وہ اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ وہ بالکل فقیری کی حالت میں چلے گئے ہیں, ان کے جسم کے اوپر کپڑوں کی جگہ چیتھڑے ہیں, اور وہ انہوں نے 10 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا, رولا وہ اس طریقے سے ڈالتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مالکان ایک اکا دکا کو چھوڑ کر ان کا فوکس جو ہے صرف پروفٹ میکسیمائزیشن ہے, اور اگر بوٹ پالش کر کے اور مالش کر کے وہ یہ کام کر لیں گے تو ان کے لیے قابل قبول ہے, اور اگر صحافیوں کا استحصال کر کے کر لیں گے تو تب بھی قابل قبول ہے. مجھے پرنٹ میڈیا کے جو حالات ہیں وہ اچھے نظر نہیں آ رہے, تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اسکل سیٹ کو چینج کریں, آپ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف آئیں, آپ میڈیا کے جو دوسرے ایریاز ہیں اس کے اوپر فوکس کریں, جس کے اندر مارکیٹنگ بھی ہے, جس کے اندر ٹیکنیکل سائڈ ہے. اگر آپ ٹیکنیکلی اورینٹیڈ ہیں تو گرافک ڈیزائننگ کی طرف آپ چلے جائیں, کچھ اور کریں. اپنے اسکل سیٹ وہ نہ رکھیں جن کی مانگ اس مارکیٹ میں نہیں ہے, اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو نئے مارکیٹ کی جو حقائق ہیں ان کے مطابق ڈھالیں. اس کے علاوہ بھی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ کو نوکری مل جائے گی, لیکن اپرچونٹیز اللہ کرے گا آئیں گی. موجودہ صورتحال کے اندر جن انڈسٹری کے پہلوؤں کا میں نے ذکر کیا, اس میں سے مجھے کوئی خیر کی خبر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان,
انہوں نے اپنے ٹینیور کے اندر جب یہ چیف جسٹس کے عہدے پہ تھے جس بندے کی انہوں نے بےعزتی کی ہے تو کیا وہ لوگ اپنی حد تک کی عزت کا کیس ان کے خلاف کر سکتے ہیں؟ اگر کرنا چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. نتیجہ کیا نکلے گا اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. خالی ثاقب نثاری نہیں بےعزتی کرتے ہوتے تھے، ان کے ارد گرد بھی لوگ کافی بیٹھے ہوتے تھے کہ جو چسکے لیتے ہوتے تھے جب لوگوں کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے، بزرگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، اوئے توئے کر کے بات کی جا رہی ہے، اور ایک ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ میری کیا بات ہے. میرے خیال میں ہمیں بڑے عہدوں پر جو لوگ فائز ہوتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ان کے ٹیسٹ بھی کروائے جائیں اور دیکھا جائے کہ وہ میڈیکلی مینٹلی فٹ ہیں یا نہیں ہیں. اور دنیا بھر کے اندر ہوتا ہے، امریکی صدر کے اوپر بھی یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ یہ جس قسم کے رویے ہیں ان کا تعلق کرسی سے نہیں ہے، ان کا تعلق تربیت سے ہے، ان کا تعلق بیک گراؤنڈ سے ہے، ہو سکتا ہے میڈیکل کنڈیشن بھی ہو. تو بالکل جن کی حد تک عزت ہوئی ہے وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. اگر نہیں کوئی کرے گا تو پھر ثاقب نثار صاحب کسی گلی میں کسی بندے کو مل جائیں گے اور پھر وہ جو ہے اور قسم کا ماحول بن جائے گا وہاں پر. تو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر معاملات کو نپٹانا ہے تو یقیناً سیریس ریویو کی ضرورت ہے. ان تمام لوگوں کی جن کی پگڑیاں اچھالی گئیں، ان کا کیا قصور تھا، جن کو بے عزت کیا گیا، خبریں لگوائی گئیں، گھسیٹا گیا، جیلوں میں رکھوایا گیا. بعد میں پتہ چلا جی کہ مقدمہ ہی کوئی ٹھیک نہیں ہے. درجنوں مقدمے تو ابھی میرے ذہن میں آ رہے ہیں. اگر کسی کا خیال ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے تو ان کو اس کو آئینی اور قانونی طور پر نپٹانا چاہیے. طلعت بھائی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کا سفر چھانگا مانگا سے بنی گالا، قرض اتارو ملک سنوارو سے ڈیم فنڈ اور سیف الرحمان سے شہزاد اکبر تک کا جو سفر ہے، ان کے رائٹر ایک ہی ہیں یا یہ محض اتفاق ہے؟ مجھے اس پہ آپ کے کمنٹس چاہیے. ان کے جو رائٹر ہیں نا جی، وہ ایک روایت ہے پاکستان کے اندر، وہی اب اس کو تحریر کر رہی ہے. یہ آٹو پہ چلی گئی ہیں یہ چیزیں، یہ ایک انسٹیٹیوشنل ہیبٹس بن گئی ہیں تجرباتی طور پہ. نواز شریف بھی جب شروع میں طاقت میں تھے تو ان کا خیال تھا کہ سیف الرحمان کی جو 2 نمبریاں ہیں وہ سب کے سامنے واضح ہیں. وہ ادھر پی ایم سیکریٹریٹ اس وقت ہوتا تھا، اس کے اندر بیٹھے ہوتے تھے اور بالکل کیا فرعونیت تھی. آج کل نظر ہی نہیں آتے. آج کل جب پاکستان کے اندر بھی آتے ہیں تو وہ جو چہرہ یوں کر کے آتے ہیں اور میٹنگز کے لیے جو ہے وہ منت ترلے کر رہے ہوتے ہیں. باہر آج کل ہیں اور اس وقت کیسے وہ کام کر رہے تھے. آج کل یہ صاحبان ہیں. تو جو کل دندناتے پھر رہے تھے اور آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، تو اگر آج یہ دندناتے پھر رہے ہیں تو کل کو یہ بھی منہ چھپا رہے ہوں. لیکن جس قسم کے حالات بنے تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ منہ چھپانے کا موقع نہ ملے. تو میرے خیال میں ایک روایت بن گئی ہے اور اب اسی روایت نے پاکستان کی مستقبل کے سیاسی چیپٹرز جو ہیں وہ تحریر کرنے شروع کیے ہوں.